بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ہم سب پہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں دین کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ مزید اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود و السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، پچھلے درس میں نماز کی قدر و منزلت، ہمارے دین اسلام میں جو قدر و منزلت ہے نماز کی، وہ بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مجلس میں نماز کی جو فضیلت آئی ہے، جو فضیلت بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بات ہوگی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایمان لانے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور شہادتین کے بعد، توحید کے بعد، جو سب سے نیک عمل ہے اور سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے جو افضل عمل ہے، وہ اول وقت پہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے توحید کے بعد اور ایمان کے بعد۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، ای العمل افضل، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہترین اور افضل عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اپنے وقت پہ نماز پڑھنا۔ ایک اور روایت میں ہے الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت پہ نماز پڑھ لینا سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا قلت ثم ای، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد اور کون سا عمل نیک عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ قلت ثم ای، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے بعد، پھر درجے میں اس کے بعد کون سا عمل ہے جو افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کے لیے لڑنا، یہ تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ اسْتَدْتَهُ لَزَادَنِي، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ سوال پوچھتا تو وہ مجھے آگے اور بھی مزید بتاتے، مگر یہ صحابی جلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مندی ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے سوال نہیں پوچھ لیے، بلکہ کچھ سوال ایک وقت میں پوچھ لیے، کچھ سوال کسی دوسرے وقت میں پوچھ لیے۔ تو عزیز و ساتھیو، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اول وقت میں فرض نماز ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل، اس سے افضل عمل کوئی بھی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے، جو والدین کے ساتھ احسان ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنا حق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو والدین کا حق بہت عظیم ہے ایک انسان پہ، ہر انسان پہ اس کے والدین کا بہت بڑا حق ہے۔
تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑا عمل ہے، مگر یہ عمل اس سے بھی بڑھ کے ایک عمل ہے، وہ ہے الصلاۃ فی اول وقتها، الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان سے بھی زیادہ بہترین عمل ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس بات کا اندازہ ہم اسی حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی فضیلت اور کتنی اہمیت ہے اسلام میں، کہ اگر والدین بھی بلا رہے ہیں آپ کو اور آپ فرض نماز میں ہیں تو آپ اپنی نماز نہیں توڑیں گے، جیسے کہ فقہا نے اس مسئلے کو فقہ کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور اگر آپ نفل نماز میں ہیں اور آپ کے والدین آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ نماز توڑیں گے، آپ نماز توڑ دیں گے، لیکن اگر فرض نماز میں ہیں تو فرض نماز نہیں توڑیں گے، فرض نماز کو خفیف کم کرتے ہوئے اسے مکمل کر دیں گے اگر والدین آپ کو بلاتے ہیں اس حالت میں کہ آپ نماز میں ہیں، ورنہ اول وقت میں نماز پڑھنا والدین کے ساتھ احسان کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، دوسرے نمبر پہ اس حدیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا آتا ہے، جہاں تک کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جانا چاہے تو وہ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، کیونکہ جہاد کا رتبہ تیسرے نمبر پہ ہے، والدین کے ساتھ احسان اور والدین کی خدمت کا رتبہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو جب تک والدین کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت انسان جہاد پہ بھی نہیں جا سکتا۔ اور اسی طرح اگر والدین اجازت بھی دے دیں پھر بھی والدین کی خدمت جہاد سے زیادہ افضل ہوگی، اس حدیث مبارکہ کے مطابق، اس حدیث مبارکہ کے مطابق والدین کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہوگی۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، یہ ایک عظیم حدیث ہے، اس حدیث سے علماء کرام اور فقہا نے مختلف مسائل نکالے ہیں اور مختلف فوائد اس کے بیان کیے ہیں۔ اور اگر ہم اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں ایک فائدہ علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے جسم کو 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کیا لڑے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ تو عزیز دوستو ساتھیو، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، مگر ایسا شخص کیسے جہاد کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد نہ کر سکتا ہو اور اپنے نفس کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا عادی نہ بنا سکتا ہو؟ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے اور والدین کی خدمت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، کیونکہ ہم نماز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو نماز کی فضیلت میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ارائیتم لو کان فی باب احدکم یا عند باب احدکم نہر یغتسل منہ 5 مرات ایبقى من درنہ شیء، کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر جاری ہو اور اس نہر سے کوئی شخص، اس کے گھر کے پاس ہی نہر ہو اور وہ روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ نہائے اس نہر سے، کیا اس کے جسم سے کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا لا یا رسول اللہ، نہیں، جو شخص اپنے گھر کے پاس سے نہر سے ہی 5 بار دن اور رات میں نہا لے 5 بار، تو اس کے جسم سے کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک الصلوات الخمس یا
مثل صلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر کے پاس ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر سے 5 مرتبہ نہائے، تو اسی طرح اس کے گناہ بالکل معاف ہو جائیں گے اور گناہ دھل جائیں گے، جس طرح 5 بار نہانے والے کے جسم سے کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہر کی مثال دے کے بتایا کہ اس طرح سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا رہے، تو اس کے گناہ بھی جھڑتے رہتے ہیں اور معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ چھوٹے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، 5 نمازوں کے درمیان کا جو گناہ ہیں وہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط رکھی گئی ہے اس حدیث میں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک اور حدیث میں نماز کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی طرح کی جس میں گناہوں کی مغفرت ہے۔ فرمایا لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، کوئی بھی مسلمان جو وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ایسے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، فیصلی صلاۃً، تو کوئی بھی اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے، الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاۃ التی تلیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس نماز اور اس سے اگلی جو نماز ہے اس کے درمیان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور شرط رکھی گئی ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کیا جائے، اچھے طریقے سے وضو بھی کیا جائے، یہ نہیں کہ اس طرح کا وضو کیا جائے جس کے صحیح ہونے میں شک ہو انسان کو، بلکہ اچھے طریقے سے جو وضو کرے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک اور حدیث میں ان گناہوں کی مغفرت کی کچھ اور شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ الصلاۃ المکتوبہ، کوئی بھی مسلمان جس کی زندگی میں جس کے وقت میں فرض نماز آ جاتی ہے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، تو وہ اس نماز کا وضو بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس کا خشوع بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اس میں جو رکوع ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ فرمایا الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے لیے معاف ہو جاتے ہیں، ما لم یأتی کبیرہ، اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وذلک الدہر کلہ، اور یہ ہمیشہ پوری زندگی اس طرح چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا اگر وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتا رہے گا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، جو شخص نماز کے لیے جائے اور ابھی نماز کھڑی نہ ہوئی ہو اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نماز کا انتظار کرے تو اس کے لیے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، ما لم یؤذی فیہ، اگر وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی دوسرے نمازی کو اگر وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تو اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، بہت سی احادیث مبارکہ ہیں نماز کی فضیلت میں، اور آخرت میں جو فضیلت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو شخص ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے یہ نمازیں نور ہوں گی اور برہان اور حجت ہوں گی اور اس کے لیے نجات کا سبب بنیں گی قیامت کے دن،
ومن لم يحافظ عليها جو ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، کہ جو کوئی ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن ظلمات اور اندھیروں کا دن ہے، تو اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل یا برہان ہوگی، نہ حجت ہوگی جنت میں داخل ہونے کے لیے، ولا نجاتن، اور نہ ہی اس کے لیے جہنم کے آگ سے نجات ہوگی۔ وکان یوم القیامہ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، اور بلکہ وہ قیامت کے دن بے نمازی جو ہوگا وہ قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان جو کفر کے بہت بڑے بڑے سردار ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز ایک مومن کے لیے نور ہے، قیامت کے دن بھی اس کے لیے نور بنے گی، اور دنیا کے میں بھی اس کے لیے اس کے چہرے کا اور اس کی زندگی کا نور ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصلاۃ نور والصلاۃ نور۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن آپ کا قرب چاہتا ہوں، قیامت کے دن آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، قال او غیر ذلک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ قلت هو ذاک، صحابی نے کہا مجھے یہی چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ تو فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے سجدہ کرو، یعنی نمازیں زیادہ پڑھو، یعنی جو فرض نماز ہے اس کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھو، فرض جو نماز ہے اس کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھو۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص پورے اچھے وضو کے ساتھ نماز پڑھے اور اچھے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو ایسی نماز اسے برائی کے کام سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور منکرات یعنی گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو عزیز و ساتھیو، ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہمیں بھی برائیوں سے روکے اور برائیوں کی طرف نہ جانے دے۔ اسی طرح عزیز و ساتھیو، اور بھی نماز کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، ایسی نمازیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں، ایسی نمازیں جو ہمیں ایسا نمازی بنائے جس کی نماز ہمیں وہ نماز جو ہمیں ہر برائی اور فحاشی کے کام سے اور بے حیائی کے کام سے روکے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔